بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح تہذیب سبق نمبر 20، اور اس سبق نمبر 20 میں ہم نے پڑھنا ہے بحث دلالت۔ کل سبق نمبر 19 میں کچھ ابتدائی باتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، اور ہم نے دلالت، وضع، ان کی تعریفات، دال، مدلول، موضوع، موضوع لہو، اور دلالت لفظیہ، غیر لفظیہ، لفظیہ کی 3 قسمیں، اس کی مثالیں، غیر لفظیہ کی 3 قسمیں، اس کی مثالیں کل پڑھ لی تھی، ہم نے پڑھ لی تھی جی علیم صاحب جی۔ تو آج ہم کتاب کو لے کے چلتے ہیں، اور جو اضافی بحثیں ہیں شرح کے حوالے سے اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ فصل دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقۃ، لفظ کی دلالت اوپر تمام اس کے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، یعنی تمام موضوع لہو پر۔ مطابقۃ، یہ کون سی دلالت ہوگی؟ مطابقت۔ وعلی جزئہ تضمن، اور اگر اس کو جز کے اوپر ہم دلالت بنائیں تو یہ کون سی ہوگی؟ تضمنی ہوگی۔ آج کتنی خصوصی قسم کا سلسلہ بات چلتا ہے ماشاء اللہ، خوشبو نہیں آ رہی؟ اچھا اچھا۔ وعلی الخارجی، شیخ عربستان بنے تھے۔ وعلی الخارجی التزام، اور اگر خارج کے اوپر جو ہے اس کی دلالت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ التزامی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے کہتے ہیں ولا بد فیہ، اور ضروری ہے فیہ، اس دلالت التزامی میں، یہ ضمیر دلالت التزامی کی طرف، من اللزوم، لزوم ضروری ہے۔ کون سا لزوم؟ عقلاً، لزوم عقلی ہو، او عرفاً، یا لزوم عرفی ہو۔ یہاں تک ہم نے انشاءاللہ جانا ہے۔ آگے وہ یہ ہے وَتَلْزَمُهُمَا، لیکن اس کو ہم اگلے سبق کے ساتھ لے کے جائیں گے کہ مطابقی جہاں ہوگی وہاں تضمنی التزامی ہونی ضروری نہیں ہے، یا یہ ساری باتیں آپ نے پیچھے مرکات میں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جدھر تضمنی ہوگی وہاں مطابقی کو نا، کیونکہ تضمنی کا معنی ہے جز پر دلالت، تو جز کیسے ہوگا جب کل تو ہو نا، تو مطابقی ہونی چاہیے۔ التزامی جہاں ہوگی وہاں مطابقی لازمی ہوگی، اس لیے کہ پہلے کل تو ہو نا جس کا لازم آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کل بنے گا ملزوم، تو ملزوم لازم کے بغیر کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن مطابقی مستقل مزاج ہے، جوہر کی گویا حیثیت رکھتی ہے، یہ دوسروں کی محتاج نہیں ہے، جیسے واجب باری تعالیٰ کہ نہ جز ہے نہ کوئی لازم ہے، نہ جز ہے اس کا کوئی، نہ کوئی لازم ہے، تو جب دلالت یہاں ہوگی واجب وجود باری تعالیٰ پر، یا جو یہ مطابقی، یہ خالصتاً کون سی دلالت ہوگی؟ مطابقی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ خیر یہ باتیں تو آگے آئیں گی، اس میں پھر کچھ تھوڑی بہت تفصیلات بھی ہیں انشاءاللہ، وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی، لیکن آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ، تضمنی اور التزامی کو لازم ہوتی ہیں مطابقی، ولو تقدیراً، اگرچہ تقدیری ہو، یعنی تحقیقی اعتبار سے نہ بھی نظر آ رہا ہو آپ کو، لیکن تقدیری اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تضمنی اور التزامی کو مطابقی لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ولا عکسہ سے کہہ دیا، عکس نہیں ہوگا۔ عکس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے نہیں ہے کہ جہاں مطابقی ہو تو وہاں تضمنی اور التزامی ہونی بھی ضروری ہے، جس طرح میں نے مثال دے دی وجود باری تعالیٰ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ تضمنی اور التزامی آپس میں بھی ایک دوسرے کو لازم ہو، عکس میں یہ بھی آئے گا۔ تو خیر یہ میں نے اس عکس بھی تشریح کر لی ہے، لیکن پوری تفصیل انشاءاللہ بعد میں اس کی آئے گی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 42 کے اوپر، فصل دلالت اللفظ۔ اب نیچے حاشیے کی طرف عبداللہ یزدی صاحب کی طرف جاتے ہیں، ان کی عدالت میں کیا کہتے ہیں؟ قولہ قول الماتن، ماتن کا قول یعنی علامہ تفتزانی کا قول، دلالت اللفظ قد علمت، یہاں سے آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ منطقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ 2 معلوم تصورات یا 2 معلوم تصدیقات کو ملا کر ایک نامعلوم کو حاصل کرنا۔ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں بلکہ۔ ٹھیک ہے، اب
یہ جو کام اس کا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں آپ جو تصورات میں جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی جس کو لے کر وہ آگے چلے گا ٹارچ بنا کر وہ معرف ہے. دو معلوم تصورات کو کیا کہتے ہیں؟ معرف. تعریف، قول شارح، حد، رسم، یہ سارے نام اس کے استعمال ہو سکتے ہیں. یہ جو چیز ہے اور ادھر سے تصدیقات میں دلیل اور حجت یا مقدمتین قیاس، مقدمت یعنی قیاس کے دو مقدمے، ٹھیک ہے، یہ جو اس کے ہاتھ میں آئیں گے جن سے وہ جائے گا نامعلوم کی طرف، یہ ہیں اصل. لیکن ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ معرف اور دلیل و حجت تو وہما من قبیل المعانی، یہ تو معانی کے قبیل سے ہیں. اور منطقیوں کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ کس سے بحث کرنا؟ معانی سے. کس سے؟ معانی سے. کیونکہ معانی کلی ہوتے ہیں، معانی کا ادراک کیا جاتا ہے، مفاہیم کا ادراک کیا جاتا ہے. مفہوم سے بحث کرتے ہیں نا، منطقی کس سے بحث کرتے ہیں؟ کلیات سے. کلیات کیا ہوتے ہیں؟ مفہوم. تو ان سے بحث کرتے ہیں. جزیات اس کے ضمن میں آتی چلی جاتی ہیں. یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا والجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. اصل تو کلیات ہوتی ہیں ان کے سامنے. تو لہٰذا اب ان کو معانی اور مفاہیم سے بحث کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے بحث دلالت کہہ کر الفاظ کی دلالت شروع کر دی ہے، الفاظ کی بات شروع کر دی ہے. تو یہ کیوں کیا؟ اپنے مقصود سے خروج کیوں کیا؟ بحث سے خروج کیوں کیا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ناگزیر تھا. ناگزیر کیسے تھا؟ کل گزرا کہ مفاہیم اور معانی ان کا اپنے دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں الفاظ کے بغل میں. اب جب آپ الفاظ کو نہیں چھیڑیں گے تو ان کو کیسے لیں گے؟ آئی بات سمجھ جی؟ آپ کسی سے شہد لیتے ہیں، مقصد آپ کا شہد ہے، تو آئے گا تو ڈبے میں ہی نا. ڈبا تو مقصد نہیں ہے، لیکن ڈبے کے بغیر شہد کیسے آئے؟ آپ کہیں گے شاپر، تو شاپر بھی تو مقصد نہیں ہے. تو غیر مقصود کے ساتھ آپ کو ملا کے لینا ہوتا ہے. دنیا میں اس ترتیب ہی سر چل رہی ہے نظام کی. اب آپ کو کیلے چاہیے تو چھلکے کیوں لیتے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے جی، تو چھلکوں کے بغیر کیلا ہوتا ہے نہیں. آپ کیسے کیلا ہے اس کو چھیل کے دیں گے. اسی طرح آپ گوبھی لے کے جاتے ہیں پکانی ہے تو ڈونڈر کے تو کھڑ دیں، پیسے تو ڈونڈر دے بھی دے دیتے ہیں، تولے ڈونڈر سمیت تولے. تو اس لیے یہ دنیا کا ایک سلسلہ ہے، چلتا ہے. آپ سونے میں بھی جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں اگر کھوٹ بھی ہے تو کھوٹ کم ہے نا، تو سونا زیادہ ہے تو لہٰذا کھوٹ سونے کے تابع ہو کر آپ پورے کی. یہ نہیں 5 تولوں میں سے آپ کہیں گے کہ 1 تولہ کھوٹ ہے نکالیں، نہیں، 5 تولے کی آپ نے کیا دینی ہے زکوٰۃ. یہ تو میں نے ویسے اضافی مثال دی. لہٰذا اب یہاں پر الفاظ کے ضمن میں ہے تو الفاظ کی ہم نے بحث کرنی ہوگی، تب جا کے ہم معنی کی طرف پہنچیں گے، رسائی حاصل کریں گے. تو یہ یہاں پر بحث ہے ساری. کیوں افادہ استفادہ اب موقوف ہو گیا ہے الفاظ کے اوپر. کس کے اوپر؟ الفاظ. تو افادہ استفادہ جب اس پر موقوف ہو گیا ہے، لین دین یعنی تعلیم و تعلم، تو پھر لہٰذا ہم الفاظ کو شروع کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں پھر ہم جاتے ہیں آگے معنی کی طرف. جی، دلالت اللفظ قد علمتا، تحقیق تو جان چکا ہے، ان نظر المنطقی، منطقی صاحب کا جو نظر و فکر کا سلسلہ ہوتا ہے، بالذات اصالتاً، بالذات کیا ہوتا ہے؟ انما هو فی المعرف، وہ تصورات میں تو معرف کی طرف جاتا ہے، 2 معلوم تصورات، والحجتی، اور 2 معلوم تصدیقات میں حجت کی طرف جاتا ہے. وہما من قبیل المعانی، اور وہ دونوں کے دونوں کون؟ معرف اور حجت. یہ کس کے قبیل سے ہیں؟ معنی کے قبیل سے ہیں. لل الفاظ، الفاظ میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نیچے حاشیہ نمبر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان المنطقی، بے شک منطقی جو ہے، انما یبحث عن المعرف والحجت، وہ بحث کرتا ہے کس سے؟ معرف اور حجت سے. وہما من اقسام المعانی، یہ دونوں قسم میں سے ہیں، معنی کی اقسام میں سے. دون الالفاظ، الفاظ میں سے نہیں ہیں. فإيراد مباحث الالفاظ في هذا الفن لا معنى له لعدم كونه من وظائفه، ان کا وظیفہ تو ہے ہی نہیں، کیوں لے آئے یہاں پر بحث کس کی؟ الفاظ کی. وتقریر الدفع، اور یہاں پر اس اعتراض کو دفع کرنے کی تقریر ہی ہے. یہاں سے جواب شروع ہو گیا. آئی بات سمجھ جی؟ آگے وہی جواب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایراد مباحث الالفاظ فی هذا الفن لیس باعتبار ان المنطقی یبحث عنہ، اس اعتبار سے نہیں کہ منطقیوں کو الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی، بل لیعین، بلکہ یہ یہاں پر کیا ہے؟ وہ مددگار ہے. وہ مددگار ہے کس کے اوپر جی؟ علی الافادتی والاستفادتی. کس کے اوپر؟ فائدہ دینا اور فائدہ لینا، تعلیم و تعلم کے اوپر. اچھا، بل لیعین. اچھا، اسی طرح جو ہے کما ان، ٹھیک ہے، اوپر وہی بات. اچھا، نیچے ایک اور بات کر رہے ہیں اسی حاشیے میں. کما ان ایراد ذکر
उमूर सलासती फ़ी मुक़द्दमति लिइफ़ादतिल बसीरत। कहते हैं ना, देखो कोई भी आदमी जब किताब को शुरू करता है तो शुरू में क्या कहते हैं, तारीफ़ ये है, मौज़ू ये है, ग़र्ज़ व गायत ये। हालांकि ये चीज़ें मक़सूदी क्यों लाते हैं? इसलिए कि इसके बगैर आप फ़न इल्म शुरू कर सकते, क्योंकि ना आपको उसके मौजू का पता चलेगा, ना तारीफ़ का पता चलेगा, ना ग़र्ज़ व गायत का। तो फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए पढ़ने जा रहे हैं? तो फिर तो आपकी सारी कोशिश क्या हो जाएगी, शायद। तो अब वो भी मकसूदी चीज़ बातें नहीं होती, लेकिन उसको शुरू में इसलिए लाते हैं कि उसके ज़रिए से ताकि किसी तरफ चल निकलें वो। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब इसी तरह जो है आगे हम चलते हैं कि तो जैसे उसको लाते हैं ऐसे इस बात को भी हम ले आते हैं मजबूरन। आगे कहते हैं, अच्छा ये आ गया जी, इल्ला मगर ये कि कमा यतआरफ़ ज़िक्र हद, जैसे कि आप हद का मतलब क्या होता है, तारीफ़। जैसे कि आप तारीफ़ को शुरू में लाते हैं, वो मकसूदी वो भी नहीं होती। अच्छा, नीचे हाशी में कहते हैं कि ये ज़िक्रुल हद दी, इसको यहाँ पर ज़िक्रुल रस्म कहना ज़्यादा मुनासिब था। ज़िक्र रस्म कहना ज़्यादा मुनासिब था। हद में कुल्ली ज़ातियाँ आती हैं, रस्म में कुल्ली अर्जी आती है, ख्वाह साथ कुल्ली ज़ाती आए या ना आए। मैंने क्या कहा, रस्म में कुल्ली अर्जी आती है, ख्वाह साथ कुल्ली ज़ाती आए या ना आए। हद में कुल्ली ज़ाती आती है, अर्जी नहीं आती। आई बात समझ? और तारीफ ज़्यादा पुख्ता किससे होती है, कुल्ली ज़ाती से। सही हो गया? तो लिहाजा यहाँ पर अच्छा ना हद कहते हैं, यहाँ पर इसको रस्म लाना चाहिए था। रस्म क्यों लाना चाहिए था? ताकि कुल्ली ज़ाती और कुल्ली अर्जी दोनों का मिक्सअप हो जाए। आई बात समझ? लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, ज़िक्रुल हद, हद कह दिए। कहते आगे फिर कहते हैं लैसा भी सवाब नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। अच्छा मिन तरह कहते हैं अल्लाहुम्मा इल्ला अन युराद बिहि रस्म। अल्लाहुम्मा ये जवाब देते हुए वहाँ कहा जाता है जहाँ जवाब बन सही न सके और अल्लाह का वास्ता दे गया निकल जाए। अल्लाहुम्मा इल्ला अन युराद बिहि रस्म। अच्छा जी, चलें जी आगे आ गया ज़िक्रुल हद। यहाँ पर तारीफ़ को अब लेते हैं, हालांकि ये मकसूदी बात नहीं है डॉक्टर साहब, मकसूदी बात है, लेकिन फिर भी लेते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। इसके बगैर आप फ़न के बारे में पूरी शनासाई हासिल नहीं कर सकते। वलगाया और ग़र्ज़ व गायत भी आप जिक्र करते हैं, ये भी मकसूदी नहीं होती। वल मौज़ू और मौज़ू को भी आप जिक्र करते हैं, ये भी मकसूदी नहीं होता। फ़ी सदर कुतुबिल मंतिक़ी, मंतिक़ की किताबों के बिल्कुल शुरू, मंतिक़ क्या बल्कि हर इल्म की शुरू में, किताबों के शुरू में आप करते हैं। लियुफ़ीदा क्यों करते हैं जी, और फ़ायदा दस्तिन लियुफ़ीदा ताकि फ़ायदा दे, बसीरतन बसीरत का, फ़ी शरई फ़ी शुरूई किसमें शुरू करने। बसीरतन का मतलब ये है कि दिल और दिमाग खोल दे, दिल और दिमाग खोल दे, शर सदर हो जाए। कदालिका यतारफ़ु इरादु मबाहिदिल अल्फाज़, इसी तरह कहते हैं यहाँ पर मुतारफ़ हैं लाना किसका, अल्फाज की बहस का, बासों का। बादल मुक़द्दमती, बाद मुक़दमा के, मुक़दमा में तो ये तारीख़ मौज़ू ग़र्ज़ व गायत आ जाते हैं, इसके बाद फिर हम ये बातें भी ले आते हैं अल्फाज वाली, दलालत वाली। लियुईना ताकि ये दलालत करे अलल इफ़ादती वल इस्तिफ़ादती, किसके ऊपर, इफ़ादा और इस्तिफ़ादा के ऊपर। वदालिका और ये लाना मबाहिस अल्फाज का, ज़ालिका का मुशार है क्या है, ये लाना नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। वो पीछे भी तीन देखें, इधर भी तीन देखें, तीन बता रहे आपको। बेआई इसकी सूरत ये होती है बा तस्वीरिया, युबय्यिनु कि ये बयान करे मानी अल्फाज, अल्फाज के मानी को बयान करें। कौन से अल्फाज, अलमुस्तलाहात जो बतौर इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं, अलमुस्तामल इस्तेमाल होते हैं। फ़ी मुहावरात अहली हादल इल्मी, इस इल्म वालों के मुहावरात में, इस इल्म से मुराद मंतिक वाला, अल इल्म के ऊपर अलिफ लाम आदि खारजी है, मंतिक वाला इल्म। उसमें कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं? कहते हैं मुफरद है, मुरक्कब है, कुल्ली है, जुज़ी है, मुतवाती है, मुशक्किक है, वगैरह, इसके अलावा दीगर है। फ़लबहसु अनिल अल्फाज़ी, बस बाज़ यहाँ अल्फाज से, मिन हैसुल इफ़ादा वल इस्तिफ़ादा, ये बात किस एतबार से होती है, इफ़ादा और इस्तिफ़ादा। वहुमा और वो दोनों, कौन, इफ़ादा इस्तिफ़ादा, इन्नमा तकूनानी बिदलाला, इनका ताल्लुक़ किससे होता है, दलालत से होता है। फ़लिज़ा बस इसी वजह से बदा शुरू हुए बिज़िक्र दलालती, किसके साथ, दलालत का जिक्र लाते हुए। वह हुआ, अब दलालत क्या चीज़ है, उसकी तारीफ़ शुरू हो गई है डॉक्टर साहब। वही कौनु शैई, और वो होना किसी चीज़ का, बिहैसु इस हैसियत से, यल्ज़मु मिनल इल्मि बिही कि उसके साथ इल्म आ जाए, अल इल्मु बिशैइन आखर, उसके इल्म से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए।
پہلے کو دال کہتے ہیں، دوسرے کو والاول هو الدال والثانی والمدلول. اس کی باتیں کل کے سبق میں ہو چکی ہیں. والدال، دال پھر کہتے ہیں ان کانا لفظا، ہو سکتا ہے لفظ ہو، فالدلالۃ لفظیہ، نام رکھا جائے گا دلالت لفظیہ. والا اگر اس طرح نہ ہو فغیر لفظیہ، پھر کیا ہو جائے گا غیر لفظیہ. وکل منہما، پھر یہ لفظی غیر لفظی دونوں میں سے. ان کان بسبب وضع الواضع وتعیینہ الاول بإزاء الثانی فوضعیہ، اگر یہ واضح کے وضع کے سبب سے، اس کی تعیین کے سبب سے ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو جائے گا، اس کو وضعی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وضعی کہیں گے. اول کو دوسرے کے مقابلے میں لا رہا ہے لیکن وضع واضح کے ساتھ لا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا یہ. کدلالت لفظ زید علی ذاتہ، جیسے آپ منہ سے زبان سے بولیں زید اور اس لفظ کی دلالت آپ اس کے مسمى کے اوپر کر دیں، مصداق کے اوپر کر دیں، اس کو لفظیہ بھی کہیں گے اور وضعیہ بھی کہیں گے، کیونکہ لفظ منہ سے بولا ہے اور وضعیہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے زید نام رکھا ہے. ودلالت، اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح کریں گے، جہاں لفظیہ وضعیہ لائیں گے وہاں غیر لفظیہ وضعیہ بھی لائیں گے، اس طرح جوڑ جوڑ کے لے کے جائیں گے جی. ودلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، چار جو دلالتیں ہیں ان کی اپنے مدلولات کے اوپر دلالت. چار کون سی ہیں جی؟ جو کل ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، عقود، خطوط، نصب، اشارات، اور ان کی تشریح ہم نے کل کے سبق میں کر بھی دی. اچھا جی یہ بھی آپ نے، اب یہ بھی کیا ہے، غیر لفظیاں ہیں اور ساتھ ساتھ وضعیہ ہیں. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقتضاء الطَّبْعِ، اور اگر یہ سبب یہاں پر دلالت کا ہو رہا ہے طبیعت کا اقتضاء، طبیعت چاہتی ہے، اقتضاء مانا چاہت، تقاضا، ڈیمانڈ. حدوث الدال علی عند عروض المدلول فطبعیۃ، یعنی دال کا عارض ہونا، حادث ہونا کس کے وقت جی؟ مدلول کے عارض ہونے کے وقت، مدلول کے عارض ہونے کے وقت، اس کو لگنے کے وقت، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فطبعیہ، طبعیہ. یعنی جب طبیعت چاہتی ہو کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے یا ہونی چاہیے، تو اس کو ہم طبعیہ کی طرف لے کے چلتے ہیں. کدلالتی علی وجع الصدر، کہ سینے کے اوپر بلغم شلغم یہ چیزیں اوہ کر رہا ہے، یا ہم نے کہا تھا اف اف یا ہائے ہائے، اس طرح کے جو لفظ ہیں کدھر چلے جائیں گے؟ دلالت لفظیہ طبعیہ، زبان سے نکل رہے ہیں. وہ دلالت سرعت النبض علی الحمى، اور اسی طرح دلالت تیز نبض کی تیزی، نبض بڑی تیز چل رہی ہے، اور اس کی دلالت حمى کس کے اوپر جی؟ بخار کے اوپر. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ، اب دیکھیں یہ غیر لفظیہ ہے اور طبعیہ ہے، کہ ڈاکٹر اس کا نبض پکڑ کے کہتا ہے وہ اس کو تو بڑا سخت بخار چل رہا ہے، پھر کتنا ہے جی؟ تھرمامیٹر نکالو جی، اور کچھ ماہر ڈاکٹر اس نبض کو ہی چیک کر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا بخار اتنے سے جا رہا ہے. تو یہ طبعیہ ہے. اب یہاں نیچے حاشیہ نمبر 6 میں آخری لائنوں میں اگر آپ جائیں، آخری 3 لائنوں میں وہاں لکھا ہے لِكَوْنِ هَذِهِ الدَّلَالَةِ مِنْ قَبِيلِ دَلَالَةِ الْأَثْرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَمِنْ ثَمَّ، آگے دیکھیں، أَنْكَرَ السَّيِّدُ السَّنَدُ قُدِّسَ سِرُّهُ الشَّرِيف، یہ سید سند شریف صاحب نے اس دلالت کا انکار کر دیا. ہاں کون سی دلالت کا؟ غیر لفظیہ طبعیہ کا. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ عقلیہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ اس کو عقلیہ میں داخل کر دیں، اور جب عقلیہ میں داخل کریں گے تو ان کے ہاں دلالتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 5 ہو جائیں گی. ان کے ہاں دلالتیں کتنی ہو جائیں گی؟ اوپر لکھا بھی ہے وَانْحَصَرَتْ أَقْسَامُ الدَّلَالَةِ فِي الْخَمْسَةِ، انہوں نے 5 کر دی ہیں، اس کو انہوں نے عقلیہ میں داخل کر دی ہے. لیکن آگے حاشیہ والے نے چھوڑا نہیں ہے، حاشیہ والے نے جواب دی ہے. آگے چل کے اگلے صفحے پر دیکھیں، من حیث، کہتے ہیں اس کو آپ 2 طرف کر سکتے ہیں، اس کو عقلی میں بھی داخل کر سکتے ہیں، اس کو غیر لفظیہ طبعیہ میں بھی داخل کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے. من حیث، اس حیثیت سے کہ سرعت نبض بخار کا اثر ہے. سرعت نبض کا تیز چلنا کس کا اثر ہے ڈاکٹر صاحب؟ بخار دہی اثر ہے نا. اور دلالت اثر کی مؤثر پر عقلیہ ہوتی ہے. کیا کہا؟ دلالت اثر کی مؤثر پر عقلی ہوتی ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز وہ اثر کرنے والی ہے تو آپ کہتے ہیں نا اکسارسی، نکری کرنٹ مارسی،
تو جو مؤثر ہوتی ہے اس کی جو اثر ہے، تو اس دنیا میں جتنی اثر اور مؤثر کی دلالتیں ہیں کس میں چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ طے شدہ ہے نا، ساری دنیا مانتی ہے کہ اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس لحاظ سے دیکھو کہ جب اس کی نبض تیز دوڑ رہی ہے، گرم بھی ہے، تو یہ تو اثر ہے کس کا؟ اس کا. تو اثر اور مؤثر کی جو دلالت ہے وہ عقلی ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کل ٹھیک کی دیا. لیکن ایک دوسرا اعتبار بھی ہے، کہتے ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیں پہلا اعتبار یہی سے، من حیث انه اثر علی الحمى ومن حیث انه مؤثر باعتبار اللاقۃ الذاتیہ دلالۃ عقلیہ. دلالۃ عقلیہ، یہ پھر دلالت عقلی ہو جائے گی. کون سی؟ لفظیہ کہ غیر لفظیہ؟ غیر لفظی عقلیہ ہو جائے گی. جو دھواں اور آگ والی دلالت ہے وہ والی دلالت ہو جائے گی. ومن حیث، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ طبعیہ بھی ہو سکتی ہے. طبعیہ کیسے ہوگی؟ جس صورت نبض اس وقت ظاہر ہوتی ہے، صورت نبض اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بخار ہو. یہ انسانی طبیعت کا بھی تقاضا ہے، یہ انسانی طبیعت کا بھی تقاضا ہے. جب بخار ہو تو اس کا تقاضا، طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نبض. اب ہمارے ہاں جو بچے اوپر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ جاتے ہیں بستر ڈال کے، سبق سے بچنا ہو نا، آج چھوٹی چھوٹی کرنی ہے، 2 دن تھوڑا سا ریلیکس ہونا ہے. تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 2 3 اکٹھے ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے پھر چیک کرنا شروع کر دیا. میں جاتا، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو چیک کرتا، سر کو چیک کرتا، دوبارہ ایک دم کی تھا خیر روز ادھر جا کے پر تو ہنستا ہی ہوتا سر. اب جو ٹھیک تھا، جس کا کام معاملہ جینین تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر پنکھے کے نیچے جاؤ، یا سردی نہیں لگتی ہے تو پھر ادھر آ جاؤ، تھوڑا اس کو انتظام کرتے ہیں. جاؤ بھائی ڈب روٹی لاؤ اس کے لیے، جی دودھ لاؤ اس کے لیے، کہوہ بناؤ اس کے لیے، جو ہے فروٹ لے آؤ، اس کو ہم تھوڑا دیتے ہیں پروٹوکول. پھر دوائیاں کیا ہیں جی؟ گلا بخار ہے، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو دوائی لے آتے ہیں. تو اس طرح ترتیب کرتے ہیں. تو جب یہ کام ہم نے شروع کیا اس کے بعد پھر بیمار بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر. تو ایسے ہوتا ہے. اچھا جی، اس دن ایک ایسا تھا، اس کو ہلکا پھلکا سا تھا لیکن وہ لیٹا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار ہلکا پھلکا ہے، لیٹنے والا کام نہ کرو آپ، یہ اور بیمار ہو جاؤ گے، لیٹے گرمی ہے. تو میں نے کہا ڈالنے کے لیے میں نے کہا پھر وہ آپ کو ٹیکا لگواتے ہیں. تو کہتے ہیں جی لگوا لی ہے. میں نے کہا سامنے ڈاکٹر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب لگوا لی ٹیکا؟ میں تو مجھے ایڈوانس کر سکے یار کا میں پتہ کرا. ہاں کسی پتہ کرو آپ کتنے لگائے جی؟ 100 روپے کے تھے. میں کہ 100 روپے بار فروٹ شوٹ آنے میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بات سٹے ہو گئی ہے. بخار تو وہ نہ اس طرح نہ آ. اب دیکھیں یہ طبیعت کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی اس طرح، اور اس کو عقل کے لحاظ سے لے کے جائیں اثر مؤثر، تو وہ بھی اس ترتیب سے ہو جائے گا. اچھا جی، تو اس لیے دونوں جہتیں ہیں، تو دونوں طرف اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. ومن حیث انه ظاہر سرعۃ النبض بحسب اظہار طبعیتی یا طبیعتی عند عروض الحمى دلالۃ طبعیہ. کون سی دلالت بنتی ہے؟ دلالت طبعیہ. دونوں اعتبار سے. لہذا وصارت الاقسام الستہ، لہذا یہ 6 اقسام پوری ہو گئی. هذا هو الحق، یہی ٹھیک گل ہے، اس کو اگر پیچھے نہ کرے. 6 ہی اس میں دلالات ستہ. اچھا جی، اب واپس ہم آتے ہیں ادھر. وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرِ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالطَّبْعِ فَالدَّلَالَةُ عَقْلِيَّةٌ. دلالت کون سی بن جائے گی؟ عقلیہ. دلالت عقلیہ بن جائے گی. دلالت عقلیہ، لفظی عقلیہ کی کیا مثال ہے جی؟ کا دلالتی لفظ دیز. دیز کس کا الٹ ہے؟ زید کا. زید تو لفظی وضعی ہے نا، یا غیر لفظی وضعی جو بھی بنا دیں لکھ کر. لیکن اس کو جب آپ دیز کرتے ہیں تو دیز کوئی لفظ نہیں ہے. تو اس دیز کے بجائے میں نے ایک آپ کو اصول بتا دیا تھا، معمل لفظ. کوئی بھی دنیا میں معمل لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہے، معنی ہے تو پھر وہ وضعیے میں جائے گا. تو وہ اگر آپ سن رہے ہیں دیوار کے پیچھے سے تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی انسان بول رہا ہے، تو بس یہ عقلیہ ہو جائے گی، لفظیہ اور عقلیہ ہو جائے گی. المسموع من وراء الجدار، جو آپ دیوار کے پیچھے جو سنا جا رہا ہے. علی وجود اللفظی، یہ لافظ کے یعنی بولنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، یا کوئی انسان پیچھے کھڑا ہے. کدلا و دلالتی الدخان علی النار، جیسے کہ دخان دھوئیں کی دلالت کس کے اوپر؟ آگ پر. فاقسام الدلالتی ستۃ، لہذا دلالت اقسام کی دلالتیں کتنی ہو گئی ہیں؟ یا قسمیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 6. والمقصود بالبحث ہا ہونا، اور مقصود یہاں پر بحث کے ساتھ، اس بحث کے ساتھ آنا یہاں پر ہی الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ. ان 6 میں سے کون سی دلالت ہے جس کو منطقی لے کے آگے چلتے ہیں؟ لفظیہ وضعیہ. کیوں چلتے ہیں؟ اذ علیہا مدار الافادۃ والاستفادۃ، کیونکہ افادہ اور استفادہ کا زیادہ تر مدار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اسی پر ہوتا ہے. باقی اکا دکا شاذ و نادر چلتی رہتی ہے.
تو کم استعمال ہوتی ہیں. زیادہ افادہ استفادہ کلیات کو کمانا ہوتا ہے نا, اور کلیات کے ضمن میں جزیات کو بھی لینا ہوتا ہے. تو کلیات کو کمانے کے لیے جو دلالت سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ لفظی وضعیہ. وہی تنقسم, لہٰذا ہم اسی کو لے کے اب آگے چلتے ہیں. وہی تنقسم, یہ دلالت لفظی وضعیہ تقسیم ہوتی ہے الی مطابقت, دلالت مطابقہ کی طرف, تضمنی کی طرف اور التزامی کی طرف. اچھا جی, اب آگے کہتے ہیں لأن دلالت اللفظی, کیونکہ دلالت لفظ کی دلالت بسبب وضع الواضع, اگر واضح کے وضع کے ساتھ ہے تو اسی طرح وضعیہ تبھی ہے. اما نمبر ایک علی تمام الموضوع لہو, تمام موضوع لہو پر اس کی دلالت ہو, او جزئی او علی جزئی, یا اس کے جز کے اوپر دلالت ہو, او علی امر خارج عنہ, یا ایسے امر کے اوپر ہو جو ان دونوں سے خارج ہو, نہ کل کے ہو نہ جز ہو بلکہ باہر سے ہو. تو ایسی صورت میں پہلی ہو جائے گی مطابقی, دوسری ہو جائے گی تضمنی, اور تیسری ہو جائے گی التزامی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یہاں تک جو دلالتیں ہیں پہلے ہم ان کو تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں, اگرچہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. دلالت مطابقی کہ جب آپ بولتے ہیں لفظ کو, مثلا لفظ انسان کو آپ بولتے ہیں, اور لفظ انسان بول کر آپ اس کی کیا مراد لیتے ہیں؟ حیوان ناطق. بتائیں جی کون سی دلالت ہے؟ مطابقی ہے, کیونکہ انسان کی, میں آپ سے کہتا ہوں والانسان ما ہوا, انسان کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق. یہ پوری ہو گیا, یہ پوری تعریف ہوگی. جب یہ پوری تعریف ہو گئی ہے, اس کو ہی کہتے ہیں آپ حد تام. حد تام کلی ذاتی آپ نے لائی ہے, حیوان بھی کلی ذاتی ہے جنس, ناطق بھی کلی ذاتی ہے فصل, اور بعید نہیں ہے, دونوں قریب ہیں, جنس قریب ہے, فصل قریب ہے. تو قریب والوں سے جو ہو وہ تام ہوتی ہے, اور جو صرف کلی ذاتی ہو تو وہ حد ہوتی ہے, تو حد تام ہو گئی. اس سے آگے آپ کوئی تعریف نہیں کر سکتے, بس یہ سب سے جامع اور آخری درجے کی تعریف ہے. اچھا, یہ مطابقی ہوگی. کیا ہو گئی؟ طابق النعل بالنعل. عرب لوگ کہتے ہیں جوتا جوتے سے برابر ہو گیا. آدمی جب آپ جوتے لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں 10 نمبر ہے, دے دو جی. وہ ایک 10 نمبر چاہ دو, ایک 9 نمبر چاہ دو, کاران تو دو باٹی پھر کھڑ دو موڑی. حالانکہ ایک نمبر ہی نکلا جا سکتا, چلتا کم آسا پھر بھی, لیکن تھوڑا جا چھک کرو گے. تو آپ جوتا جوتے سے برابر کرتے ہیں. تو ایسے ہی موضوع اور کیا کہتے ہیں دلالت اور مدلول آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ برابر. دال اور مدلول آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ بالکل برابر. تو لفظ انسان یہ موضوع لہو ہوگا, اور اس پر جو ہے بولا جا رہا ہے کہ اس کو موضوع کو کون ہے جی؟ حیوان ناطق. اگر صرف حیوان ہو یا ناطق ہو, یا حیوان ناطق نہ ہو بلکہ کلی ذاتی سے باہر نکل کر کلی عرضی کی طرف چلے جائیں. ذاہق, انسان کون ہے جی؟ ذاہق. تو ذاہق تو کلی ذاتی نہیں ہے, کلی عرضی خاص ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں تعریف کے اندر عرض خاص آتا ہے, عرض عام نہیں آ سکتا. یہ بات بھی آپ نے مرکات میں پڑھی. کیوں؟ عرض عام جو ہوتا ہے وہ بہت عام ہوتا ہے, اور تعریف میں عام لفظوں کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. خاص لفظوں کو استعمال کریں گے جن سے آپ تعریف کر سکیں, واضح وضاحت کر سکیں. تو عرض خاص تعریف میں استعمال ہو سکتا ہے, عرض عام استعمال نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے کہا تھا آم کیا ہے؟ پیلا. آم کیا ہے؟ میٹھا. تو یہ جی تعریف ہے نا کر رکھتے اسے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک جملہ میں بول رہا ہوں, آپ اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. مثلا کوئی کہے جی زید آخر انسان ہے, کھائے گا تو صحیح. زید آخر انسان ہے, کھائے گا تو صحیح. یہ دلالت مطابقی ہوگی یا تضمنی ہوگی؟ زید آخر انسان ہے, کھائے گا تو صحیح. حیوان ناطق میں سے ڈھونڈے ہیں, دونوں آئیں گے, ایک آئے گا, کون سا آئے گا؟ زید آخر انسان ہے, کھائے گا تو صحیح. یہاں کون کیا مراد ہے؟ تو آپ یہاں سے زید آخر انسان ہے, کھائے گا تو صحیح, انسان بولا ہے, لیکن مراد کیا لے رہے ہیں؟ حیوان. کھانا حیوان کا کام ہے. حیوان کی تعریف میں آپ نے کیا کہا ہے نا, سانس لینے والا, کھانے والا, پینے والا, چلنے پھرنے والا. تو زید آخر انسان ہے, کھائے گا تو صحیح, تضمنی ہے. اور کون سا جز مراد ہے؟ حیوان. اچھا, زید آخر انسان ہے, بولے گا تو صحیح.
ناطق مطلب ہے گدھا تو نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھے اور جو اس کے ساتھ ہوتا رہے. جانور تو نہیں ہے. زید آخر انسان ہے, بولے گا تو صحیح. میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح کس طرح مراد لے سکتے ہیں ایک ایک. تو اب دیکھیں پہلا میں نے لیا, اس میں سے آپ نے حیوان نکالا اور آپ نے کہا تزمنی اور حیوان مراد ہے, کیونکہ کھانے والا کام کون کرتا ہے؟ زید آخر انسان ہے, بولے گا تو صحیح, یعنی جانوروں کی طرح خاموش ہو کے مار تو نہیں کھائے گا, بولے گا اپنے حق کے لیے. تو اس لیے بولے گا کہ سوچنا تولنا بولنا کس کا کام ہے؟ ناطق. صحیح ہے. یہ آپ تعریفیں یوں استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم کرتے نہیں کرتے اس طرح کی جملوں میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ تضمنی ہوتی ہے. صحیح ہو گیا جی. یہ مطابق نہیں ہو سکتا ویسے کس طرح کہ انسان بھی ذکر ہو گیا اور آگے بولنا نہیں, انسان سوال میں ہو رہا ہے, مطلب وہ جملہ بنانے کے لیے ہو رہا ہے. انسان آپ انسان کا اطلاق کر رہے ہیں, زید آخر انسان ہے, اگلی بات آپ کی اصل ہے, اگلی بات آپ کی اصل ہے کہ وہ کھائے گا تو صحیح, وہ بولے گا تو صحیح, اگلی بات اس کو آپ انسان کو اس پر اطلاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اسی طرح التزامی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے آج فضائل اعمال کی تعلیم کی ہے, کون سی دلالت ہو سکتی ہے؟ مطابقی تضمنی ہو جائے گی نا, کیونکہ آج پوری فضائل اعمال کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی. ہم نے اس سال فضائل اعمال کی تعلیم کی ہے پر آپ روزانہ مطابقی ہو سکتی ہے, پورے سال میں ختم کر لی ہو. ہم نے تبلیغی نصاب کی تعلیم کی ہے, التزامی بنا سکتے ہیں نا, کیونکہ تبلیغی نصاب میں فضائل اعمال لازمی شامل ہے نا. فضائل صدقات تو ہے لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے, حیات الصحابہ بھی ہے لیکن ثانوی درجے میں. اصل درجے میں کون ہے؟ آپ جب تعلیم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں فضائل اعمال پڑھنی ہے آپ نے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں پھر فلاں فلاں پڑھنی ہے. اور الگ بات ہے کہ انڈیا والے مولانا صاحب نے سنا ہے کوئی اپنے الگ ضروری نصاب سامنے لے آئے ہیں, وہ الگ ترتیب چل رہی ہے اس کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یہاں پر ہے. اچھا یہ ہو گیا, ہم نے قدوری پڑھی ہے آج, ہم نے اس سال قدوری پڑھ لی ہے, مطابقی ہے, لیکن ہمارے دور میں مطابقی تھی, آپ کے دور میں آپ تضمنی ہے, آپ عادیتی کر کے پڑھتے ہیں. 2 سالوں میں پڑھتے ہیں 2 سال میں. اچھا جی. اسی طرح ایک لازم ملزوم میں اور چیز بھی ہوتی ہے کہ لنگڑا جب آپ کہیں گے تو لنگڑے کو کیا لازم ہے؟ ٹانگ. لنگڑے کو کیا لازم ہے؟ ٹانگ. ٹانگ ہوگی تو لنگڑا ہوگا, بغیر ٹانگ والے کو آپ لنگڑا کہہ سکتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ ٹانگ کٹا ہوا اور ہے, ٹانگ لنگڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹانگ ہے اور لنگڑا کے چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا نک کٹا, ناک ہے تو کٹا. نابینا, آنکھ ہے تو پھر دیکھتا نہیں ہے تو نابینا. دروازے کو نابینا کہہ سکتے ہیں آپ؟ آنکھ ہی نہیں ہے نا, آنکھ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو آپ نابینا, کیونکہ نابینے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ عدم البصری عما من شانہ ان یکون بصیرا, اس میں سے ہوگا نابینا کہ جس کی حالت اور شان یہ ہے کہ وہ دیکھ سکے, دیکھتا نہیں ہے. اور دروازہ تو نہیں دیکھ سکتا, اس میں سے ہے ہی نہیں ہے. یہ بات اگلے میں آ رہی ہے, آگے اس میں آ رہی ہے. اچھا جی. تو اب یہاں پر ہم پہنچے ہیں, یہ 3 دلالتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ اس کی وضاحت کر دی ہے. ولا بدہ اور ضروری ہے فی ہی کس میں جی؟ فی دلالت الالتزامی, دلالت الالتزامی میں کیا لازمی ہے؟ اللزوم من اللزوم عقلا او عرفا, لزوم اس میں لازمی ہے, عقلی ہوگا یا عرفی ہوگا. چلیں جی اب چند باتیں وہ آپ نوٹ کر لیں پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں. پہلی بات, ہے لازم اور ملزوم کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے
اس کو لزوم کہتے ہیں. لازم اور ملزوم کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لزوم. پھر یہ لزوم 3 قسم پر ہے. لزوم ماہیت، لزوم خارجی، لزوم ذہنی. لزوم ماہیت یعنی لازم اور ملزوم کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لزوم. اور اس لزوم کی کتنی قسمیں؟ 3. لزوم ماہیت، دوسرا ہے لزوم خارجی، اور تیسرا ہے لزوم ذہنی. لزوم ماہیت کیا ہوتا ہے؟ جس میں ذہنی اور خارجی دونوں اعتبار سے لازم ملزوم آپس میں، یعنی لازم اور ملزوم آپس میں لزوم کی کیفیت رکھتے ہوں، جس میں ذہنی اور خارجی دونوں اعتبار سے لازم کا دوسرا نام آپ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، ساتھ ہی اوبلیک کے نشان دے کے. لازم یعنی موضوع، اور ملزوم یعنی موضوع لہو کا آپس میں لزوم پایا جاتا ہو، ذہنی اور خارجی دونوں اعتبار سے. لہذا اس کی مثال ہے جیسے زوجیت اربع، 4 کا جفت ہونا. اب جفت ہونا یہ لازم ہے اور 4 کا عدد ملزوم ہے. جفت ہونا یہ لازم ہے اور 4 کا عدد کیا ہے جی؟ ملزوم ہے. صحیح ہے؟ جفت ہونا لازم ہے اور موضوع ہے، اور 4 کا عدد ملزوم بھی ہے اور موضوع لغو بھی ہے. اب کیا خیال ہے، یہ 4 کا جفت ہونا صرف ذہن میں ہے، خارج میں نہیں ہے؟ یا صرف خارج میں ہے، ذہن میں نہیں ہے؟ دونوں میں. اس کو کہتے ہیں لزوم ماہیت، یعنی چیز ماہیت اور حقیقت کے ساتھ ایسے لازم ہو گئی کہ اب ہر جگہ پائی جائے گی. دوسری قسم لزوم خارجی، جیسے احراق نار. احراق نار کیا چیز ہوتی ہے؟ آگ کا جلانا. اب آگ کا جلانا یہ ذہن میں ہوتا ہے یا خارج میں؟ ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں آپ آگ کا تصور کریں، جلانے کا تصور کریں اور ذہن میں دماغ میں آگ لگ جائے. ایسے تو نہیں ہے نا؟ تو ذہنی نہیں ہے، خارجی ہے. تیسرا آ گیا جی، تیسرا ہے ذہنی. ذہنی میں اس کی مثال ہے عما ملزوم اور موضوع لہو ہے. عما عین میم یا اوپر کھڑا زبر، عما اندھا. عما ملزوم اور موضوع لہو ہے تو بصر کا تصور اس کا لازم اور موضوع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بصر لازم ہے اور بصر لازم کا تصور جو ہے اس کا لازم بنتا ہے. اب دیکھ لیں یہ یہاں پر کیا ہے ذہنی اعتبار سے. کیا مطلب ذہنی اعتبار سے؟ آپ جب بھی کہتے ہیں نابینا تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک آنکھ آتی ہے اور اس کے اندر روشنی نہ ہونے کی ایک تصور آتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ خارج میں آپ جب کہتے ہیں نابینا تو آپ صرف آدمی کو دیکھتے ہیں، آگے لمبی چوڑی ہسٹری نہیں آتی آپ کے ذہن میں، بس نابینا ہے نا ٹھیک. لیکن جب آپ کے ذہن میں نابینا کا تصور آتا ہے تو فوراً ایک آنکھ آتی ہے اور اس آنکھ کے اندر روشنی کا نہ ہونا ایک خاص کیفیت آتی ہے. صحیح ہو گیا؟ اب یہاں پر اس کو آپ دیکھ لیں کہ ذہنی اعتبار سے عما کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں بصر کا تصور آتا ہے، اور بصر روشنی سے، نور سے خالی کا ایک تصور آتا ہے. خارج میں آپ نابینا دیکھتے ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں آتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی دلالتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منتی ہو دیو کتھا جو کہ بڑھتے رہے، نہیں یہ چیزیں سوچتے رہنا، کہتے رہنا کون سی خارجی ہے، کون سی ذہنی ہے، کون سے دونوں ہیں. وہ مانے تو جم کڑی ہے، مانے تو خلق کڑی ہے، حقیقی کڑی ہے، اس طرح کی چیزیں. اور کام گلاں دے توڑیاں بھی جی بڑے رہنا. اچھا یہاں تک ہو گیا کلیئر؟ اب یہ جو آپ نے آخری لکھا ہے کون سا؟ لزوم ذہنی. اس کی 2 قسمیں ہیں. لزوم نمبر 1 لزوم ذہنی عقلی، نمبر 2 لزوم ذہنی عرفی. یہ جو کتاب میں آئی ہیں یہی ہے، کتاب میں آئی ہے نا یہی.
لزوم ذہنی عرفی، اس کی مثال جیسے حاتم تائی، حاتم تائی، جی جی عرفی کی حاتم تائی. اب دیکھیں یہ ذہنی کی قسم ہے نا، ذہن میں بھی تصور آئے گا. جب آپ حاتم تائی کا لفظ بولتے ہیں ذہن میں ایک سخاوت کا تصور بھی آتا ہے، لیکن سخاوت کا تصور جو آتا ہے یہ حاتم تائی کو لازم ہو کر نہیں آتا، بس آتا ہے کہ وہ ایک حاتم تائی تھے اور کیا تھا، وہ سخی تھے. لیکن حاتم تائی ادھر ہی ہوگا جہاں سخاوت ہو، سخاوت وہیں ہوگی جہاں حاتم تائی ہو. اس طرح کا تصور ذہن میں نہیں آتا. البتہ جب ہم خارج میں جاتے ہیں تو حاتم تائی کا لفظ بولتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے سخی، ہر کوئی کہتا ہے سخی. کیوں؟ خارج میں عرف ہے، لوگوں میں عرف رواج یہ بات پا گئی ہے کہ جو سخی ہوتا ہے اس کو حاتم تائی کہتے ہیں، حاتم تائی کہتے ہیں. تو عرفاً لازم ہو گیا گویا. آپ جب بھی حاتم تائی کا لفظ بولیں گے سب کہیں گے اچھا سخی ہے، لیکن ذہن میں جب آپ تصور کریں گے تو تصور آئے گا ذہن میں، کیوں ذہنی بھی تو ہے نا، لیکن لازمی کے درجے میں نہیں آئے گا. لیکن عرف عام میں جب آپ بولیں گے تو فوراً لوگ اس سے کیا مراد لیں گے، سخی. کچھ سمجھ آئیے یہ بات؟ ذہن میں اتنا خاص تصور لزوم نہیں ہے، ایسے ہی ذہنی بھی تو ہے نا، لیکن عرفی زیادہ ہے، عرفی غلبہ ہے. کیسے؟ عرف میں لفظ بولتے ہی لوگ سخی مراد لیتے ہیں. یہ ہو گئی کون سی؟ لزوم ذہنی عرفی. لزوم ذہنی عقلی کی طرف جائے جی. اس کی مثال یہ عما کی دلالت بصر پر، عما کی دلالت بصر پر، عما کی دلالت بصر پر. بصر لازم ہے، بصر کیا ہے؟ آنکھ لازم ہے نا، نابینے کو کیا لازم ہے؟ آنکھ، آنکھ لازم ہے. اور عما نابینا ملزوم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ عما جو موضوع لہو ہے اور ملزوم ہے، عما جو موضوع لہو ہے اور ملزوم ہے، اور بصر جو لازم اور موضوع ہے. ہو گیا. اب عما کیا مطلب؟ عما آپ میں نے کہا دروازے کو تو نہیں کہیں گے کیونکہ دروازہ اس کی آنکھ نہیں، دیکھ کیسے سکے، نہ دیکھ سکے تو کیسے. تو اس لیے اب لکھیں جی عما کسے کہتے ہیں؟ عدم البصری. عما کسے کہتے ہیں؟ عدم البصری. عدم البصری عما من شانہ، عما من شانہ ان یکون بصیرا. عدم بصر یعنی اس میں سے ہونا کہ جس کی حالت یہ ہے، پوزیشن یہ ہے کہ اس کو بصیر ہونا چاہیے، دیکھنے والا ہونا چاہیے، لیکن وہ دیکھنے والا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی تو نابینا ہو گئے. کیا ہو گئے جی؟ نابینا. اچھا، یعنی آنکھوں والوں میں سے ہو کر اندھا ہے، یہ مطلب ہے. اب عما سے ذہناً بصر کا تصور ضرور ہوتا ہے. عما سے تصور، جب بھی آپ عما نابینا کہتے ہیں تو آپ کے فوراً دماغ میں آنکھ آتی ہے اور بغیر روشنی کی آتی ہے، تو یہ تصور لازم ہے. لیکن خارج میں جب آپ کہتے ہیں نابینا تو آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں آتا. وہ آدمی آ جاتا ہے بس جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، آگے لمبی چوڑی ہسٹری نہیں آتی. تو پچھلے اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ پچھلے اور اس میں، پچھلے میں کیا ہے؟ ذہن میں ہلکا سا تصور گزرتا ہے، لازمی نہیں ہوتا. لیکن خارج میں جا کے اس کو سخی آپ ضرور کہتے ہیں عرف میں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خارج میں کوئی لازمی آپس میں آنکھ کو اور نابینا ہونے کو جوڑا نہیں جاتا، لیکن جب آپ ذہن میں تصور کرتے ہیں تو ذہن میں آپ آنکھ کو جوڑ کے پھر نابینا کرتے ہیں. فرق سمجھ آ گیا علیم صاحب؟ یہ دونوں میں فرق بنتا ہے. اس میں جی لزوم عقلی اور عرفی میں. تو یہ دیکھیں ولا بد فیہ، اور ضروری ہے یہاں پر دلالت التزامی میں. کیا دلالت الالتزام میں؟ کیا من اللزومی، لزوم ہونا. کون سا لزوم ہونا؟ ذہنی. نیچے لکھتے ہیں لزوم ذہنی، کیونکہ لزوم یہ دو اگلی دو قسمیں کس کی ہیں؟ ذہنی کی ہے نا. ہم نے لزوم کی شروع میں کتنی قسمیں بنائی ہیں؟ 3، ماہیت، خارجی، ذہنی. یہ دو قسمیں کس کی بنائی ہیں ہم نے؟ ذہنی. تو من اللزومی کے نیچے لکھیں من اللزوم ذہنی. اب یہ آگے بنتی ہے عقلاً او عرفاً. میں نے دونوں کی تشریح کر کے مثالیں بھی آپ کو پوری دے دی. وَلْتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا
آگے وہی بحث ہے کہ مطابقی کو کبھی لازم ہوگی کیا، مطابقی جو ہے جہاں تضمنی اور التزامی ہوگی وہاں مطابقی لازمی ہوگی، لیکن جہاں مطابقی ہو وہاں تضمنی اور التزامی ہونا ضروری نہیں، جیسے واجب تعالیٰ یہ بتایا شروع میں نا، اور تضمنی اور التزامی آپس میں ایک دوسرے کو لازم نہیں، ولا عکس سے یہی کچھ بتایا جا رہا ہے. باقی اس کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے انشاءاللہ.